اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 30 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 یعنی 31 سے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ بہت ہی پیاری آیت ہے، پہلے تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ترجمہ پڑھیں گے اور تفسیر کی جانب چلیں گے۔ تو آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے، اس کے بارے میں مختلف قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق، تفسیر خازن کے مطابق، مدینہ کے کچھ یہودی تھے جنہوں نے کہا کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، جن کا یہ خیال تھا کہ ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیے بغیر بھی فلاح پا سکتے ہیں، ان کی اتباع کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی پیروی کرنے کی، ہم ان کے بغیر ہی، کیونکہ ہم اللہ کے نیک لوگ ہیں، نعوذ باللہ خود کو اللہ کا بہت ہی پیارا، بعض لوگ تو جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے، اور بعض کہتے کہ ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، ہمیں رسول اللہ کی اطاعت کرنے کی، ان کی پیروی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، یعنی قل ان کنتم، اے نبی فرما دیجیے۔ اب فرما کون رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود۔ قرآن کریم میں سورۃ النجم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے تو کچھ نہیں بولتے، وہی فرماتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے آپ کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحی سے، اللہ کے حکم سے کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اے لوگو تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ اسی وقت سچا ہو سکتا ہے، اسی وقت سچ ثابت ہو سکتا ہے جب انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پیروی کرے اور ان کی اطاعت کرے۔ دین اسلام کی عمارت قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حدیث بھی، جس طرح حدیث کی مختلف اقسام میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ ٹاپک بھی میں انشاءاللہ لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گی، وہ دوبارہ سے سن لیجئے گا کہ سنت بھی 3 طرح کی ہوتی ہے، حدیث بھی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو خود اپنے عمل سے جاری فرمایا، دوسری وہ جو آپ نے زبان سے جاری فرمائی۔ تو یہاں پر کس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمل خود فرمائیں، خواہ وہ عمل اپنی زبان سے جاری فرمائیں، اس کا حکم وہ خود اس پر عمل کریں، حدیث ہے وہ سنت ہے، یا وہ ایسی سنت ہے جس کے بارے میں، وہ ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں آپ نے اپنے ارد گرد وہ ہوتے دیکھا لیکن منع نہیں فرمایا، تو ان کاموں کے علاوہ باقی کسی کام کی طرف نہ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، کیونکہ قرآن اور سنت ہی مضبوط چیزیں ہیں جن کو پکڑ کے انسان فلاح پا سکتا ہے۔ دور حاضر میں اتنے فتنے اٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے، ایک فساد مچانے والا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ قرآن ہی پڑھ لیں کافی ہے، سنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ پیروی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چلیں قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن میں خود حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کے بغیر
اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی مطلب اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بے حد ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بڑی جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، بہت سے مقامات پر بندے کو یہی حکم دیا گیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پیروی کرو۔ اور اس پیروی میں صحابہ کرام کا کیا درجہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت بیان کرتی ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی خلیفۃ اللہ کا کیا مقام ہے کہ حضرت عمر فاروق ایک دفعہ حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دے کر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، لیکن اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس قدر پیروی کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور سنن نسائی کی روایت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حجر اسود کو بوسہ بھی دیا۔ اس قدر محبت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ایک ایک مقام پر جہاں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ کرتے دیکھا، صحابہ اکرام بغیر کسی اگر مگر کے، بغیر کسی سوال کے وہ کرنا شروع ہو جاتے۔ ایک اور روایت بیان کرتی ہوں، روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے۔ اب محبت کا درجہ دیکھیے، رسول اللہ سے محبت کا۔ اونٹنی کو ایک جگہ پر چکر لگوا رہے تھے، کچھ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا کہ آپ اس طرح چکر کیوں لگا رہے ہیں اپنی اونٹنی کو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی حکمت نہیں جانتا، مگر اس جگہ میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی محبت کا یہ درجہ تھا۔ تو پوری آیت کا کنکلوژن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں پائی جا سکتی۔ ان سے محبت کرنا دین کے لیے بہت ضروری، مسلمان ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ایک دفعہ محبت سے دوبارہ ترجمہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اور پھر بن جانے کا انعام کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اور اللہ نہ صرف محبت فرمائے گا بلکہ رسول اللہ کی اطاعت اور محبت ایسی بڑی نیکی ہے، ایسی بڑی استطاعت ہے کہ جس کی وجہ سے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب رسول اللہ کی اطاعت میں آ گئے تو مینز آگے گناہ نہیں کریں گے، اور اللہ بے شک تمام گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے ترجمے سے ہی ایک بات جو سب کے سامنے واضح ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری سے منہ پھیرے گا، نہیں کرے گا، تو وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے کہ میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کن لوگوں کو؟ جن کو معلوم بھی ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، ان سے محبت فرمانی ہے، لیکن اگر محبت نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے، تو پھر خود مسلمان کہلوانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی ہے کہ میں ان کی طرف سے رسول ہوں، اور چونکہ رسول اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے تو انہیں رسول کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی فرما برداری اور اطاعت بھی لازمی ہے۔ اور قرآن کریم میں بارہا مقامات پر ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے کوئی کام نہیں کرتے، انہیں وہی کام کا، جس کام کا حکم دیا جاتا ہے، آپ وہی اپنے عمل میں لے کر آتے ہیں، اپنی زبان پہ جاری فرماتے ہیں۔ تو یہ بالکل بات واضح ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کے اطاعت سے منہ پھیریں تو انہیں اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی، اور اللہ کی سزا کے مستحق ہوں گے ایسے لوگ۔ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں
ہمیشہ کے لیے ہمارے دل کو اللہ اپنے نور سے اور اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔